بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العقیدۃ الواسطیہ کا درس جاری ہے، اور جس شرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح اس کتاب پر، اور ہم لوگ جہاں پر پہنچے تھے وہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس عبارت کو کر چکے ہیں، یعنی عقیدہ اہل سنہ والجماعت بیان کر رہے ہیں، اور صفات کے تعلق سے اجمالی عقیدہ جو ہے وہ اہل سنہ والجماعت کا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا سَمِيَّ لَهُ وَلَا كُفْءَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سبحانہ وتعالی، اس کی تشریح گزر چکی ہے۔ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ ثُمَّ رُسُلُهُ صَادِقُونَ مَصْدُوقُونَ بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ، یہاں تک ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ بعض نسخوں میں ہے ثم رسلہ صادقون مصدقون، دونوں صحیح ہے، چاہے آپ کہیں ثم رسلہ صادقون مصدوقون یا ثم رسلہ صادقون مصدقون بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، برخلاف ان لوگوں کے، یعنی پھر رسول صلی اللہ علیہ جو اللہ کے انبیاء اور رسل گزرے ہیں، انہوں نے بھی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں بتایا ہے اللہ کی کتاب میں، یا اس کی جو صفات بیان کی گئی ہے اس کے تعلق سے وہ انہوں نے بیان کیا۔ بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، برخلاف ان لوگوں کے جو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتے، اسی لیے کہتے ہیں پھر وَلِهَذَا قال، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلِهَذَا قال، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلین لسلامة ما قالوه من النقص والعیب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ اہل سنہ والجماعت کا جو عقیدہ ہے صفات کے باب میں، اس کو اجمالی طور پر بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں بیان کیا ہے، اپنی صفات کو بیان کیا ہے، اس کو وہ مانتے ہیں، اور یہ پہلے گزر چکا، بغیر تعطیل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے، اور یہی طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول علیہم الصلاۃ والسلام کا رہا ہے، اور یہی مومنوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے کو بیان کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں وَلِهَذَا قال، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب اس آیت پہ غور کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تنزیہ بیان کی ہے۔ کس چیز سے تنزیہ یعنی پاکی بیان کی ہے، ہر اس بات سے جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یعنی بغیر علم کے جو بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ تیرا رب سبحان ربک، سبحان پاک ہے، منزہ ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے، سبحان ربک تیرا رب پاک اور منزہ ہے ان چیزوں سے، وہ کون ہے؟ رب، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں وہ عزت و غلبہ والا رب ہے، وہ عزت اور غلبہ والا رب ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔
اس آیت پر جب غور کریں گے تو یہ 3 چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تنزیہ بیان کی ہے۔ کیا بیان کی ہے؟ تنزیہ، پاکی بیان کی ہے ہر ان چیزوں سے جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہیں بغیر دلیل کے، عما یصفون۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ان تمام اوصاف سے پاک ٹھہرایا ہے جن سے لوگوں نے اللہ کو موصوف کیا بغیر علم کے۔ اسی لیے یہاں پر شیخ کہتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک یا اپنی تنزیہ بیان کی ہے ان چیزوں سے جس سے رسول کی مخالفت کرنے والے نے، جس سے، غور سے سنیں، جس سے رسول کی مخالفت کرنے والوں نے اللہ کو موصوف ٹھہرایا۔ اللہ کے بارے میں جو بیان کیا ان لوگوں نے جو رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک اور منزہ ہے۔ یعنی جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا اس باب میں، جو بھی رسول کی مخالفت، رسول کے طریقے کی مخالفت کرے گا اس باب میں، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہے۔ اللہ کی صفات کمال کی صفات ہیں، اور جن لوگوں نے رسول کی مخالفت کی اس میں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی۔ وعلیکم السلام۔ فَسَبَّحَ نَفْسَهُ بِمَا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ۔ تو اللہ نے اپنے آپ کو ان تمام اوصاف سے پاک ٹھہرایا جن سے اسے رسول کی مخالفت کرنے والوں نے موصوف کیا۔ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر سلامتی بھیجی۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، رسولوں پر سلامتی بھیجی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو قول ہے، انہوں نے جو بات کہی وہ سلامتی والا قول انہوں نے کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں وہی باتیں کہی رسولوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی، جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، اور ان کی خبر کیسی ہے؟ جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی شرح میں کہتے ہیں وَلِهَذَا، یعنی تعلیل لما سبق، جو پہلے بات بیان ہو رہی تھی اسی کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کے رسول کا جو کلام ہے، اللہ کا کلام سب سے سچا اور سب سے اچھا کلام ہے، سب سے سچا اور سب سے اچھا کلام ہے، اور پھر اور اللہ کے رسول کا جو کلام ہے، اور اللہ کے رسول نے یا رسولوں نے اللہ کے بارے میں وہی کہا جو اللہ نے انہیں بتایا۔ سبحان، یہ اسم مصدر ہے من التسبیح وهو التنزیہ، اسم مصدر ہے، اس کا معنی ہے تسبیح، اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے۔ ربک، الرب هو المالک السید المربی لخلقہ بنعمہ۔ رب کون ہے؟ جو خالق ہے، مالک ہے، سردار ہے، مربی ہے، تربیت کرنے والا، اور یعنی اپنی مخلوق کا اور اپنی نعمتوں سے ان کی تربیت کرتا ہے، یہ رب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا سبحان ربک، یعنی یہ ربوبیت خاص اللہ تعالی نے کیا بیان کی؟ تیرا رب، کس کو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک، یہاں پر ربک مضاف مضاف الیہ، آپ کا رب، تیرا رب پاک ہے۔ یہاں پر غور کریں، یہاں پر اضافہ ہے، اضافت الخالق للمخلوق۔ اللہ رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے رب، ٹھیک ہے۔ پھر کہا رب العزتی، یہاں پر بھی رب ہے اور رب العزت ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے جو اضافہ ہے
وہ رب اضافہ ہے خالق کا مخلوق کی طرف، یعنی تیرا رب، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب. اور دوسرا جو رب العزہ ہے، یعنی جو عزت والا رب ہے، یہ صفت ہے. اور اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ غیر مخلوق ہیں. واضح ہے؟ تو یہاں پر رب العزہ یعنی عزت اللہ، اللہ کی عزت، یعنی اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، صاحب العزہ ہے. عما یصفون، جو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جن چیزوں سے موصوف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک اور منزہ ہے. تو یصفون، العزہ کا معنی شیخ کہتے ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، القوہ والغلبہ والمنعہ، یہ قوت اور غلبہ ہے. وَإِضَافَةُ الرَّبْ إِلَى الْعِزَّةِ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ. تو یہاں پر اضافہ کس چیز کا ہے؟ یہاں پر یہ موصوف صفت کا طور پر ہے، اللہ کی صفت ہے یہ، ہے نا، کیونکہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ غیر مخلوق ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہاں پر اللہ کی صفت ہے. یصفون یصفہ بہ المخالفون للرسل، جو رسولوں کی مخالفت کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جن چیزوں سے موصوف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک پاک اور منزہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پاک اور منزہ ہے. جو اللہ کے لیے لائق نہیں ہے، مما لا یلیق بجلالہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان، اس کی عظمت، اس کی جلال کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہے. وسلام علی المرسلین، سلام کہا گیا کہ سلام قیل ہوا من السلام بمعنی التحیہ، جو تحیہ کہتے ہیں جیسے سلامتی ہو، یہ ایک معنی ہے اس کا. اور یہ بھی کہا گیا کہ من السلام من المکارہ، جو ناپسند چیزیں اس سے سلامت رہیں، سلامتی میں رہیں. علی المرسلین یعنی رسول علیہم السلام، الذین ارسلہم اللہ الی خلقہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی طرف بھیجا، بندوں کی طرف بھیجا. وبلغوا رسالات ربہم، یہ ان رسولوں نے کیا کیا؟ اپنے رب کی طرف سے اس کا پیغام پہنچا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے، یہ بیان ہو چکا ہے پہلے کہ اللہ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا، اللہ سے زیادہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو وحی کے ذریعے جو چیز بتائی وہ سب سے سچی اور سب سے اچھی بات ہے نا. تو رسول علیہم السلام نے رب کے اس پیغام کو پہنچا دیا. مرسلین یہ جمع ہے مرسل کا، مرسل کس کو کہتے ہیں؟ رسول کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے. وتقدم تعریف. العالمین جمع عالم، عالم کی جمع ہے عالمین. وهو کل من سوى اللہ، اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں آسمان و زمین میں، عالم الملائکہ، عالم الانس، عالم الجن، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب عالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے. اس آیت کا اجمالی معنی کیا ہے؟ شیخ کہتے ہیں المعنی الاجمالی قد بینہ الشیخ رحمہ اللہ بقولی فسبح نفسہ. شیخ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے خود اس کو بیان کیا، کہا فسبح نفسہ عما وصفہ بہ فسبح نفسہ، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف و تنزیہ بیان کی ہے، تسبیح بیان کی ہے، تنزیہ بیان کی ہے، الی آخرہ. اب اس آیت سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ ما یستفاد من الآیات، پہلا فائدہ تنزیہ اللہ سبحانہ عما یصفہ بہ الضلال والجہال مما لا یلیق بجلالہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تنزیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کا پاکی بیان کرنا ان چیزوں سے، ان اوصاف سے جو جن اوصاف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو موصوف کرتے ہیں وہ لوگ جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان اوصاف سے جو اللہ کے لیے لائق نہیں. اب مثال کے طور پر جہمیہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ کلام کرتا ہے.
تو اس کا معنی تم نے کیا سمجھا؟ اللہ نے جس چیز کو اپنے لیے ثابت کیا تم نے کیا کیا؟ اس کی نفی کر دی اللہ سے۔ تو اس طرح سے یہ نفی کرنا، یا جو لوگ یعنی اب جہمیہ کے قول سے لازم یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک دیکھنا انسان کی صفت ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہو انسان بھی دیکھتا ہے تو ہم نے تشبیہ کر دی انسان کو رب سے۔ تو وہ سب سے پہلے کس چیز میں پڑے؟ تشبیہ میں پڑے، پھر تعطیل کرتے ہیں۔ وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر رہ گئے کہ انسان تو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیعاً بصیرا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بھی کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا لیس کمثلہ شیء، اس میں نفی ہے کس چیز کی؟ تمثیل کی نفی ہے، مماثلت کی نفی ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر تم نے کیوں اس کو یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ اسے لازم آتا ہے تشبیہ؟ یہ عقل کا قصور ہے تمہارے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے ثابت کیا وہو السمیع البصیر، وہ سنتا اور دیکھتا ہے، تو اللہ نے اپنے لیے سننا اور دیکھنا ثابت کیا۔ تو جو اللہ کے بارے میں یا جو اللہ کے بعض صفات کی تعویل کرتے ہیں، کہتے نہیں اللہ کے ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد قدرت ہے۔ تم کو کس نے بتایا اس کا یہ معنی کہ ہاتھ کا معنی یہاں پر قدرت ہے؟ تم اللہ کے بارے میں جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا اس کو تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی نفی کر رہے ہو۔ تو تم نے اس کی چیز کی نفی کر دی جو اللہ نے اپنے بارے میں ثابت کیا۔ اور تم کو کس نے یہ بتایا کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے اور ہاتھ نہیں ہے جو حقیقی نہیں ہے تمہارے نزدیک؟ ہم کہتے ہیں ہاتھ ہے، حقیقی ہاتھ ہے، لیکن کسی مخلوق کے جیسا نہیں ہے، اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن حقیقت میں ہے۔ ہم اس کے معنی کو بھی ثابت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حقیقت میں ہے، کیونکہ اس کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ آیت کا انکار ہو جائے گا۔ بل یداہ مبسوطتان ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کہا ابلیس سے؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جسے پیدا کیا، آدم کو۔ اب تم قدرت کو کیسے کہہ سکتے ہو؟ دو قدرت سے کیا پھر مراد ہے؟ اگر تم ہاتھ کا معنی قدرت ہے تو ایک تو پہلے یہ معنی ثابت نہیں ہے، اور پھر تم نے اس کو کیا کیا؟ جو اس کا ظاہری معنی تھا تم نے اس کو پھیر دیا، تحریف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جو تم اللہ کے بارے میں بیان کرتے۔ یا مشبہہ، جو اللہ کو تشبیہ دیتے ہیں مخلوق سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے۔ یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تمثیل کے جو قائل ہیں اور مثالیں بیان کرتے ہیں اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ لیس کمثلہ شیء، اور تم کہتے ہو کہ جیسے بزرگوں سے، جیسے بڑے سے ملنا ہو، افسر سے، بادشاہ سے ملنا ہو تو چھوٹے چھوٹے جو وزراء ہیں ان تک درخواست پہنچائی جاتی ہے، اس سے پہلے کے لوگوں سے، اور ایک خاص ذریعے سے بادشاہ تک پہنچا جاتا ہے، براہ راست ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح تم نے کیا کیا؟ اس کو تم نے تشبیہ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پاک اور منزہ ہے، اور تم گمراہی میں جا پڑے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جو لوگ رسولوں کی مخالفت کرنے والے ہیں، جنہوں نے رسولوں کی مخالفت کی، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ ان سے پاک اور منزہ ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ملتا ہے اس آیت سے یا ان آیتوں سے؟ صدق الرسل، رسولوں کی سچائی، ووجوب قبول ما جاءوا به وما اخبروا به عن اللہ، اور جو انہوں نے بیان کیا اس کو قبول کرنا واجب ہے، جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے ان باتوں کو قبول کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جن چیزوں کی خبر خبریں انہوں نے دی اپنے رب کی طرف سے، ان کو قبول کرنا واجب ہے۔ وما اخبروا به عن اللہ۔ الثالث، تیسری چیز، مشروعیت السلام علی الرسل علیہم الصلاۃ والسلام واحترامہم، رسولوں کے علیہم السلام کے اوپر سلامتی بھیجنا
جیسے علیہ الصلاۃ والسلام کہنا، یا اللہم صلی علی محمد کہنا، رسولوں پر سلامتی بھیجنا، یہ مشروع ہے. ان کا احترام کرنا مشروع ہے، ان کا احترام کرنا ضروری ہے. رسولوں کا احترام کرنا ضروری ہے. ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے. الرابع رد كل ما يخالف ما جاءت به الرسل لا سيما ما يتعلق باسماء الله وصفاته. ہر وہ چیز جو رسول یا رسول علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے، ہر وہ چیز جو رسول یا رسل اللہ کے رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، یا رسول علیہ الصلاۃ والسلام لے کے آئے، یا تمام انبیاء جو لے کر آئے، ان کی مخالفت جن لوگوں نے کی، ایک ہے جو صاف ستھرا عقیدہ رسولوں نے بیان کیا قرآن و سنت میں، اور پہلے کے انبیاء علیہ السلام نے جو بیان کیا جو اپنے رب کی طرف سے آئے، وہ حق ہے. اللہ کے رسولوں نے جو بیان کیا اللہ کی طرف سے وہ حق ہے. اور جن لوگوں نے رسولوں کی مخالفت کی، وہ لوگ جو مخالفت میں ہیں وہ باطل میں ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہیں. تو ہر وہ چیز جو رسول لے کر آئے، ان کی مخالفت جن لوگوں نے کی، ان کا ہم انکار کرتے، ان کا رد کرتے ہیں. رسول نے بیان کیا جس چیز کو، اللہ کی صفتوں کو بیان کیا، ینزل ربنا، ہمارا رب نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہتا ہے، یہ ہمارے رسول نے بیان کیا. ہم اپنے رسول کی تصدیق کرتے ہیں، سچا مانتے ہیں رسول کو، اور تصدیق کا تقاضا اس کے مطابق عمل کرنا. کیسے عمل کرتے ہیں؟ اگر موقع ملتا ہے، اس وقت نیند ٹوٹتی ہے تو وہ دعا کرتے ہیں. اس وقت یہ عمل ہے کہ نہیں، اس کی تصدیق کے مطابق دعا کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ رسول نے یہ بات کہی ہے، رسول کی بات سچی ہے. اور رب کہتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کر استغفار کرے، میں اس کی مغفرت کروں، جیسے کہ حدیث میں ہے. تو جو کہتے ہیں کہ رب کا حکم نازل ہوتا ہے یا فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ تحریف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ینزل ربنا، ہمارا رب نازل ہوتا ہے. یہ نہیں کہا فرشتے نازل ہوتے ہیں رب کے. کیا فرشتہ یہ کہے گا مجھ سے استغفار کرو؟ رب کہتا ہے. تو جو ان فرقوں نے انکار کیا اس چیز کا، وہ رسول کی دی ہوئی خبر کے مخالف ہیں کہ نہیں؟ ہم ان کی اس بات کا جو مخالفت میں ہیں، وہ رسول کی اس کا رد کرتے ہیں. واضح ہے. لا سیما ما يتعلق باسماء اللہ وصفاتہ، خاص کر ان چیزوں کے تعلق سے جو اللہ کے ناموں اور صفات کے تعلق سے، کیونکہ یہ سب سے عظیم علم ہے اللہ کے بارے میں جاننا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بارے میں اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اپنی صفات کو بیان کیا ہے. اور آج اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ یا ماتریدیہ، لوگوں کے سامنے اس کو مت بیان کرو. سبحان اللہ، کیا اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں نہیں بیان کیا؟ اور کیا لوگوں کو قرآن میں ہدایت ہے یا نہیں، اور اس کو پڑھنے کا میں ثواب ہے کہ نہیں؟ کیا اس کے حروف کو صرف پڑھنا، یا اس کو سمجھنا اور تدبر بھی، یا اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے نازل کیا، اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس کو بیان کر کے کنفیوز مت کرو. سبحان اللہ، ان کی عقل خراب ہے، اس لیے کیونکہ یہ سمجھ نہیں پائے. تو یہ سب کو ایسا ہی سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ نے جس چیز کو بیان کیا اپنے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اپنے رب کے بارے میں، اس کو بیان کریں جیسے کہ اللہ کے لیے لائق ہے، بغیر اس کی کیفیت کو بیان کیے ہوئے. وہ اس کا معنی کے اوپر ایمان لاتے ہوئے، اس کے وہ حقیقی معنی ہے اس کا، حقیقت میں اس پر ایمان لانا ہے، اس کو معنی کو جانتے ہوئے. الخامس، پانچویں بات، مشروعیت الثناء علی اللہ وشکرہ علی نعمہ التي من اجلها نعمت التوحید،
اللہ کی ثنا اور شکر، اللہ کی تعریف بیان کرنا اس چیز پر، اس نعمت پر، اس کا شکر ادا کرنا اس نعمت پر۔ کون سی نعمت؟ کون سی نعمت؟ جو اللہ نے ہمیں صحیح چیز کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اللہ کی توحید کی طرف جو رہنمائی فرمائی ہے۔ اور توحید میں دونوں قسم کی توحید شامل ہے، توحید المعرفت والاثبات و توحید العبادہ۔ المعرفت والاثبات کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی معرفت۔ اللہ کی معرفت ہمیں کس چیز سے ہوتی ہے؟ ہاں، اللہ کی معرفت ہمیں کتاب و سنت سے پتہ چلتی ہے نا، جو اللہ نے بیان کیا، اس کے رسول نے بیان کیا، اور ہم ان چیزوں کو ثابت کرتے، مانتے ہیں کہ ہاں ہمارا رب ویسا ہے جیسے اس نے خود اپنے بارے میں بیان کیا اور اس کے رسول نے اسے بیان کیا۔ یہ معرفت ہے اور اس بات ہے۔ تو اس میں شامل ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات اور ربوبیت، جس میں اللہ کے اسماء و صفات اور افعال ہیں سب۔ اور پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم جب اپنے رب کو پہچان گئے، جب اپنے رب کو پہچانتے ہیں کہ میرا رب کتنا عظمت اور جلال اور عزت اور کبریائی والا رب ہے، تو ہم اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ وہ ان اوصاف کمال اور جمال سے متصف ہے جس سے کوئی اور، جو کسی اور کے لیے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان اوصاف کمال سے متصف ہے اور اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں اور اس سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ عبادت کی اصل چیزوں میں سے ہے، یہ عبادت کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ واضح ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں وَهُوَ سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ کہتے ہیں اہل سنہ والجماعت اس راہ سے انحراف نہیں کر سکتے، نہیں کرتے جن کو رسولوں نے پیش کیا۔ رسولوں نے جن چیزوں کو پیش کیا اس سے انحراف نہیں کرتے، ان سے ہٹتے نہیں اس راستے سے۔ اور یہی راستہ سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ کہتے ہیں یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے یہ۔ تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو راستہ ہے یہی سلامتی والا راستہ ہے، اور اس پر مت جائیں کہ کتنے کم لوگ اس راستے پر ہیں یا زیادہ لوگ ہیں، تعداد نہ دیکھیں، بلکہ اصل یہ دیکھیں کہ آپ کے رفقاء اس راستے میں کون ہیں، آپ کے رفقاء، آپ کے ساتھ اس راستے میں کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا۔ کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی شرح میں وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ إِلَى آخِرِهِ، جو کہا یہ بیان ہے منہج کا، هَذَا بِيَانٌ لِلْمَنْهَجِ الَّذِي رَسَّمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، اللہ نے اپنے کتاب میں جس منہج کو بیان کیا ہے، لِإِثْبَاتِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اپنے اسماء، اپنے ناموں اور صفات کے اثبات میں، وَهُوَ الْمَنْهَجِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَسِيرَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ، وَهُوَ الْمَنْهَجِ، اور یہ وہ منہج ہے جس پر مومنوں کو چلنا واجب ہے، ضروری ہے۔ یا آپ نہیں کہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں، اسماء و صفات کے بارے میں ہم نہیں جانیں گے۔ آپ کو رب کی معرفت حاصل کرنی، یہ بہت عظیم علم ہے، توحید کا علم میں سے یہ بھی شامل ہے۔ توحید کے علم میں عبادت کا بھی اور اللہ کے صفات اور اسماء کا علم بھی ہے۔ وَهُوَ الْمَنْهَجُ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَسِيرَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ فِي هَذَا الْبَابِ الْمُهِمِ، اس اہم باب میں
مومنوں کو اس راستے کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِي مَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا وصف بیان کیا، اپنے ناموں کو بیان کیا، یعنی تمام جو اللہ کے اسماء و صفات ہیں، ای فی جمیع اسمائہ و صفاتہ بین النفی والاثبات، کہتے ہیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِي مَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفِي وَالْإِثْبَاتِ۔ شیخ الاسلام کی عبارت دیکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع کیا ہے اپنے اس ایک لائن چھوٹ گئی تھی، ترجمہ ہے نا، وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِي مَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفِي وَالْإِثْبَاتِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ان تمام اوصاف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تمام اوصاف کو بیان کیا، اپنے ناموں اور صفتوں کو بیان کیا، جس نے جن صفتوں سے اس نے خود اپنے آپ کو موصوف کیا ہے، اور یہ دو قسم کی ہیں، نفی اور اثبات۔ کیا معنی ہے اس کا؟ بارک اللہ فیک۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صفات اپنی بیان کی ہے وہ دو قسم کی ہیں۔ پہلی ہے صفات ثبوتیہ، جس کو ثابت کیا ہے، صفات لکھو آتا ہے پھر بھی لکھو، صفات ثبوتیہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ اور دوسری قسم صفات سلبیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن صفات کی نفی کی ہے اپنے بارے میں، صفات سلبیہ سین سے۔ تو ایک طرف تم ایسے لکھ سکتے ہو صفات اللہ تعالی، ایک طرف اس کو نیچے لکھو صفات ثبوتیہ، اور دوسری طرف صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ کے نیچے تین قسم کی ہیں یہ صفات ثبوتیہ، جو اللہ نے اپنے بارے میں ثابت کیا، جو ہم ثابت مانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں۔ پہلی قسم ذاتیہ، اللہ کی نے اپنے آپ کو جس چیز سے موصوف کیا، اللہ کی ذات جس سے متصف ہو، جیسے اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، صفات ذاتیہ جیسے السمع والبصر۔ صفات ثبوتیہ میں پہلی قسم صفات ذاتیہ جیسے السمع، البصر۔ دوسری قسم جو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے فعلیہ ہیں، صفات فعلیہ، دوسری قسم کیا ہے؟ صفات فعلیہ جیسے اللہ کا استوا ہونا عرش پر، ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ پھر عرش پر مستوی ہوا، اور اللہ کا نزول، اللہ کا آنا، وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ صفات فعلیہ ہے۔ اور تیسری قسم جسے کہتے ہیں صفات ذاتیہ فعلیہ، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ سے متصف ہے، لیکن جب چاہتا ہے اسے فعل وہ کرتا ہے، جیسے اللہ کا کلام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس صفت سے متصف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، قرآن اللہ کا کلام ہے، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اللہ کا کلام تھا، تورات، انجیل، زبور، قرآن، یہ سب اللہ کا کلام ہے۔
اللہ کا کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، سینے میں محفوظ کیا جاتا ہے، اور وہ مصحف میں اللہ کا کلام ہے۔ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کو اٹھا لے گا، قرآن کو اٹھا لے گا، نہ سینے میں رہے گا نہ کتاب میں رہے گا۔ کسی کو یاد ہوگا قرآن، وہ سارا ختم، اور کتاب جو ہے وہ بالکل کوئی چیز اس پہ نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا اس کو۔ اللہ کا کلام جو ہے غیر مخلوق ہے، اسی کی طرف سے آیا ہے، اسی کی طرف چلا جائے گا۔ منہ بدا و الیہ یعود۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام، الفاظ اور معنی سب اللہ کی طرف سے، الفاظ، لفظ اور معنی اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صفات کلام کرنا کیا ہے؟ ذاتیہ فعلیہ ہے۔ ذاتیہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے صفت کلام سے متصف رہا، اور جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، جیسے بھی بتایا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا طور پر، تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں حادث الآحاد۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سنا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں یہ ثبوتیہ ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں صفات مثبتہ بھی، ایک ہی بات ہے، ثبوتیہ کہو یا مثبتہ کہو۔ دوسری ہے منفیہ، صفات منفیہ، دوسری جو ہے یا سلبیہ، ایک ہی بات ہے۔ سلبیہ، اللہ تعالیٰ نے جس کی نفی کی اپنے تعلق سے، اور نفی جو ہے یہ محض نفی نہیں ہے، یہ محض نفی نہیں ہے، بلکہ جب نفی کی ہے تو اس کی ضد کی کمال کو ہم ثابت کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو جب ظلم کی نفی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، تو اس کی ضد کیا ہے؟ عدل، اور یہ اللہ کے لیے کمال کے ساتھ ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اونگ اور نیند کی نفی کی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ اونگ اور نیند یہ نقص ہے، اللہ نے اپنے لیے نفی کی ہے اونگ اور نیند کی۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے، اس کی جو ضد ہے کمال، اللہ کی الحی اور القیوم ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی حیات، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اس کی زندگی، اس کی حیات کمال کی ہے، مخلوق جیسی نہیں، کیونکہ مخلوق فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ابھی تک ہم لوگوں نے کتنی چیزیں پڑھ لی صفات کے تعلق سے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے شروع کے درس سے؟ پہلی چیز، صفات توقیفی ہیں، جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کلام نہیں کر سکتے بغیر علم کے، صفات کے بارے میں بغیر علم کے، اسماء و صفات کے بارے میں بھی نہیں کر سکتے، اسماء و صفات توقیفی ہیں اللہ کے۔ پہلی چیز، ہم ہر اس بات کو ثابت کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ صفات کے باب میں ایک ہی طریقہ صحیح ہے جو رسولوں کا طریقہ ہے، اور یہی طریقہ تمام انبیاء علیہم السلام کا طریقہ تھا۔ اس باب میں اختلاف
اس باب میں اختلاف کرنے، چونکہ عقیدے کا اہم مسئلہ ہے، اس میں اختلاف کرنے والا گمراہی میں ہے۔ کس سے اختلاف کرنے والا؟ جو رسولوں کے طریقے سے اختلاف کرنے والا گمراہی پہ ہے۔ واضح ہے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات دو قسم کی ہے، دو قسم سے ہم اسے بیان کر سکتے ہیں، ثبوتیہ، سلبیہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ثبوتی مثبتہ اور منفیہ، جس کو یہاں پہ شیخ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 پوائنٹ یا آگے اور بھی آئے گی باتیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، صفات کمال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات صفات کمال ہے، کسی طرح کا اس میں نقص اور عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جو ہے نا، اس کے تعلق سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح سے بھی، جیسے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا تھا العقیدۃ الواسطیہ کی شرح میں، ان کے ہیں کہ صفات جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صفات کمال مطلقاً صفات کمال ہے، مطلق، یعنی اللہ تعالیٰ کا سننا دیکھنا یہ سب کمال کا ہے، ہر صفات اللہ کی۔ بعض صفات ایسی ہیں جسے ہم بیان کرتے ہیں قید کے ساتھ، اور یہ آگے آئے گا، آگے بیان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو اللہ نے جس کی نفی کی ہے، جو سلبیہ ہے نا۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں اسماء و صفات کے تعلق سے بین النفی والاثبات، وہ نفی ما یضاد الکمال من انواع العیوب والنقائص، نفی ہے ہر اس چیز کی جو کمال کے مخالف ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہے، جیسے مختلف قسم کے عیوب اور نقائص سے اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے، کنفی الند والشریک والسنہ والنوم والموت واللغوب، جیسے کہ اللہ کا ند یا شریک یا اونگ یا نیند یا موت یا تھکان، اللہ تعالیٰ ان سے پاک اور منزہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، لوگ تک، ہاں، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ حی صفات کمال میں سے اللہ کے لیے ہے نا، لا یموت نفی کی گئی موت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْإِثْبَاتُ، ثابت جو چیز کرنے کی بات آ رہی ہے، فَهُوَ إِثْبَاتُ صِفَاتِ الْكَمَال وَنُعُوتُ الْجَلَالِ لِلَّهِ، اللہ کے لیے صفات کمال اور جمال کو ثابت کرنا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْآيَتَيْنِ مِن سورة الحشر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کی 2 آیتوں میں بیان کیا، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اللہ نے اپنے نام کو بیان کیا ہے نا، له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، یعنی وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، الملک بادشاہ ہے، القدوس نہایت پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، القدوس، السلام سب عیبوں سے پاک، سلامتی والا ہے، السلام ہے، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان ہے، العزیز غالب زوراور ہے، الجبار بڑائی والا، المتکبر بڑائی والا ہے، الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جن سے وہ ان کا شریک بناتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے اپنے اسماء اور اسماء میں صفات بھی ہے نا، اسماء جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام بیان کیا، اور نام سے صفات بھی پتہ چلتی ہیں اللہ سبحانہ، جیسے الرحمن، یہ رحمان صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے،
تو جو اللہ کے اسما ہیں وہ صفات پر دلالت کرتے ہیں، لیکن صفات سے آپ نام نہیں نکال سکتے کیونکہ یہ توقیفی ہے نا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ الخالق، وہی ہے اللہ الخالق پیدا کرنے والا، البارئ وجود بخشنے والا، المصور صورت بنانے والا، لہ الاسماء الحسنی اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض جو بھی آسمان اور زمین میں اس کی تعریف بیان کرتی ہے اس، وہو العزیز الحکیم وہ غالب حکمت والا ہے، وغیر ذلک مما سیذکر لہ المؤلف نماذج فیما یأتی، اس کے علاوہ بھی اور آیتیں ہیں جسے مؤلف آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وقوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، یعنی کہ لا میل لهم ولا انحراف عن ذلك، اہل سنت اس طریقے سے ہٹتے نہیں ہیں، رسول جس چیز کو لے کر آئے اس سے وہ منحرف نہیں ہوتے، اس سے مائل نہیں ہوتے، اس سے دور نہیں ہٹتے، اس سے انحراف نہیں کرتے، بل هم مقتفون آثارهم مستضیئون بانوارهم، ان کے طریقے پر وہ چلتے ہیں، ان کے لائے ہوئے نور کے سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ وَمِن ذَلِكَ إِثْبَاتُ صِفَاتِ الْكَمَالِ لِلَّهِ وَتَنزِيهِهِ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ، ان میں وہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا صفات کمال جس کے لیے جو اللہ کے لیے لائق ہے، صفات کمال جو اللہ کے لائق ہے، اور اللہ کی پاکی بیان کرنا ان چیزوں سے، تنزیہ کرنا جو اللہ کے لیے لائق نہیں ہے۔ فَإِنَّ الرُّسُلَ قَدْ قَرَّرُوا ذَلِكَ الْأَصْلَ الْعَظِيمِ، رسول علیہ السلام نے اس بنیادی جو اصل ہے اس کو بیان کیا، اس کو بیان کیا، اس کو ذکر کیا۔ وَأَمَّا أَعْدَاءُ الرُّسُلِ فَإِنَّهُمْ قَدْ عَدَلُوا عَنْ ذَلِكَ، رسولوں کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے ہٹ گئے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اس راستے کو چھوڑنے والا رسولوں کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، چاہے وہ تشبیہ سے کرے یا تحریف سے کرے یا تعطیل سے، کسی بھی طریقے سے تعطیل سے کرے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جہمیہ اور معتزلہ اور اشاعرہ اور ماتریدیہ، یا اسی طرح سے اور بھی جو ان راہ سے انحراف کرنے والے لوگ ہیں، وہ رسول کے طریقے پر نہیں ہیں۔ جب رسولوں کے طریقے پر نہیں ہے تو ان ماتریدیہ اور اشاعرہ کو یہ کہنے میں شرم نہیں آتی، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اشعری ہوں، میں ماتریدی ہوں۔ بعض شخص نے کہا کہ میں اس طریقے کو زیادہ صحیح مانتا ہوں کہ دیکھو اپنی عقل سے، کہ صفات کی جو تفویض کا میں قائل ہوں۔ ایک ماتریدی شخص بہت مشہور، اس لیے کوئی مشہور ہو جائے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ ہر طرح سے وہ دینی اعتبار سے بھی صحیح راستے پر ہے، نہیں۔ یاسر واجدی، کیا نام ہے، یاسر واجدی نام ہے، کیا نام ہے جو جس نے یہ کہا، یہ وہ ماتریدی شخص ہے، وہ اس نے تو کہا ہی اس بات کو کہ وہ ماتریدی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تفویض کو صحیح مانتا ہوں، یا تفویض کا جو عقیدہ اس کے اندر ہے، یہ رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل دیوبند نے اپنی کتاب جو لکھی ہے، لکھتے ہیں عقائد اہل سنت المہند علی المفند، اور کیا لکھتے ہیں عقائد اہل سنت دیوبند۔ اس میں کیا لکھتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، عقیدے کے باب میں وہ کہتے ہیں ہم اشعری اور ماتریدی ہیں۔ تم نے عقیدے کے باب میں امام ابو حنیفہ کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا امام صاحب کا عقیدہ خراب تھا؟ کہتے ہو کہ فقہ میں ہم ان کو مانتے ہیں، فقہ میں فروعات میں ہم ان کے مقلد ہیں، تو عقیدے میں کیوں نہیں، ان کے عقیدے کو کیوں تم نے چھوڑ دیا؟ کیا ان کا عقیدہ خراب تھا؟ اور تم نے تیسرے صدی ہجری کے اور چوتھے صدی ہجری یا تیسرے صدی ہجری کے بعد آنے والے لوگوں کا عقیدے کو لے لیا اور کہتے ہو ہم اہل سنت ہیں۔ یہ دیوبندی اور بریلوی اہل سنت نہیں ہیں، یہ ماتریدی اشعری ہیں عقیدے میں، اس لیے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ماتریدی اور اشعری کہیں گے لوگوں کے سامنے۔ وہ حنفی کہتے ہو، اس حنفیت کے ڈھال کے اندر، کیونکہ اصل کیا ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے۔ تو حنفی کہنے والے لوگ بہت سے ایسے بھی ہیں جو زیدی ہیں،
اور اس بات کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یا معتزلہ کے بعض لوگ ہیں جنہوں نے فقہ میں امام ابو حنیفہ کے مذہب کو اختیار کر لیا۔ الرفع والتکمیل میں عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ الرفع والتکمیل میں عبدالحی لکھنوی حنفی رحمہ اللہ نے اپنے اس بات کو ذکر کیا کہ عقیدے میں کچھ اور ہوتے ہیں، فروعات میں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ تو فروع میں حنفی کہنا، نماز وغیرہ کے طریقے اور اس میں آپ عبادت کے طریقے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ تقلید کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ عقیدے میں بھی آپ اہل سنت والجماعت کے کہہ دیں گے اپنے آپ کو۔ آپ فقہ میں ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، تو عقیدے میں آپ نے دوسرے کو لے لیا، اور اصل کیا ہے؟ اصل عقیدہ ہے۔ اور ائمہ اربعہ کا جو عقیدہ تھا، وہ عقیدہ جو ہے ان کے بیچ میں اختلاف نہیں تھا، بعض چیزوں کے تعلق سے بعض نے کہا، لیکن بعد میں ایسا کچھ نہیں کہ ان کے بیچ میں ایسا اختلاف ہوا، یا ائمہ اربعہ کا جو عقیدہ تھا اس کو نہیں اختیار کیا ان لوگوں نے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، تعلیل لقوله فلا عدول لأہل السنہ، یعنی اہل سنہ اس طریقے سے نہیں منحرف ہوتے، ای لأن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقیم، کیونکہ رسول جو لے کر آئے وہی صراط مستقیم ہے۔ والصراط المستقیم هو الطریق المعتدل الذي لا تعدد فيه ولا انقسام، وهو المذکور في قوله تعالی من سورة الفاتحہ۔ یہ صراط مستقیم جو ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے، معتدل طریقہ ہے، اور یہ ایسا نہیں کہ کئی صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ایک ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ صراط مستقیم سے الگ جو ہونے والے لوگ ہیں وہ بدعتوں کے ذریعے الگ ہوتے ہیں، بدعتیں نکال کر دین میں یہ صراط مستقیم سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ شیخ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یعنی یہی میرا، اور یہ کہ یہی میرا صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ صراط مستقیم کو تلاشنا، اسی کی اتباع کرنا یہ واجب ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اس کا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے چلو جیسے زندگی گزر رہی گزارنے دو۔ آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کو حکم دیا گیا ہے جس صراط مستقیم کی آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں ہر نماز میں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کیا میں واقعی صراط مستقیم پر ہوں یا نہیں ہوں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں صراط مستقیم کی پیروی کروں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں صراط مستقیم کو بالکل واضح کر کے بیان کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، وفات نہیں پائی، جب تک آپ نے دین کو واضح طور پر لوگوں کو بیان نہیں کر دیا۔ اور کہا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں ایسے روشن شاہراہ پر، ایسے شاہراہ پہ چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس سے صرف ہلاکت ہونے والا ہی پھرتا ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي نَدْعُو اللَّهَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَوَاتِنَا أَنْ يَهْدِيَنَا إِلَيْهِ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہر رکعت میں اپنی نماز کے کہ ہم اللہ ہمیں اس طرف رہنمائی کرے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس صراط مستقیم کہتے ہیں ای ان الصراط المستقیم الذي جاء به المرسلون فی الاعتقاد وغیرہ، یہ صراط مستقیم جو رسول لے کر آئے، تمام رسول صراط مستقیم پر تھے کیونکہ ان کا دین اسلام تھا۔ صراط مستقیم کی تفسیر میں ایک تفسیر کیا ہے؟ اسلام، ٹھیک ہے۔ الذی جاء به المرسلون فی الاعتقاد، رسول جسے لے کر کے تمام رسول لے کر آئے عقیدے کی باب میں، وغیرہ اور اس کے علاوہ بھی، وسلکہ اہل السنۃ والجماعہ هو الصراط الذین انعم اللہ علیہم، جس پر اہل السنہ والجماعت چلے
یہ وہ صراط ہے، وہ راستہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہوا، جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا جس صراط مستقیم پر چلے. ای انعم اللہ علیہم الانعام المطلق التام المتصل بسعادت الابد، ویسا انعام اللہ نے کیا ان پر جو پوری مکمل طور پر انعام تھا، جو ابدی سعادت مندی جسے حاصل ہوتی، یعنی آخرت میں سعادت مندی رہے گی، ہمیشہ جنت میں جائیں گے لوگ. رسولوں کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. وَهُمُ الَّذِينَ أَمَرَنَا اللَّهُ أَن نَّدْعُوهُ أَن يَهْدِيَنَا طَرِيقَهُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا. فَهَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ هُمْ أَهْلُ هَذِهِ النِّعْمَةِ الْمُطْلَقَةِ، جن کے اندر یہ وہ لوگ ہیں، یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن کو یہ نعمت حاصل ہوئی صراط مستقیم پر چلنے والے. پہلے النبیون، یہ جمع ہے نبی کی، وَهُمُ الَّذِينَ اخْتَصَّهُمُ اللَّهُ بِنُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ وَتَقَدَّمَ تَعْرِيفُهُم، نبی وہ ہیں جنہیں اللہ نے خاص رسالت یا نبوت دی، ان کے بارے میں بیان ہو چکا ہے. الصدیقون، صدیق کون ہے؟ صدیقوں کی جمع ہے، صدیقون جمع ہے صدیق کی. وَهُوَ الْمُبَالِغُ فِي الصِّدْقِ وَالتَّصْدِيقِ، جو خود سچا ہو اور سچائی اور تصدیق بھی کرے، ان رسولوں کی تصدیق کرنے والا. والذی جاء بالصدق وصدق به، ای المبالغ فی الانقیاد للرسول صلی اللہ علیہ وسلم مع کمال الاخلاص للہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر اس کے مطابق عمل کرنے والا، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے. الشہداء، یہ جمع ہے شہید کی، اور یہ وہ مقتول ہیں جو اللہ کے راہ میں شہید ہوں. سمی بذلک لأنه مشہود له الجنہ ولأن ملائکۃ الرحمہ تشہدہ، یہ جو ہے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے لیے جنت کی جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے، انہیں اس لیے شہید کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جنت کے لیے مشہود ہیں. فرشتے جو ہیں رحمت کے فرشتے ان پر گواہی دیتے ہیں. الصالحون، نیک لوگ، صالحین جمع صالح وهو القائم بحقوق اللہ وحقوق عبادہ، جو لوگ اللہ کے اور بندوں کے حقوق کے اوپر قائم ہیں وہ صالحین. صراط تارة يضاف إلى الله تعالى كقوله تعالى في الآية من سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط راستہ کبھی اللہ کی طرف اضافہ کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ نے اس کو نصب کیا ہے، اس کو رکھا ہے، اس کو مشروع کیا یا اس کو رکھا ہے. لأنه هو الذي شرعه ونصبه. وتارة يضاف إلى العباد كما في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، کبھی یہ بندوں کی طرف منسوب ہوتا ہے صراط، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر اللہ نے انعام کیا. لکونہم سلکوہ، کیونکہ انہوں نے اس راستے کو طے کیا، اس پہ چلے. وفی قولہ صراط الذین انعمت علیہم، اس قول میں کہ وہ راستہ جس پر تو نے اپنا انعام کیا، تنبیہ علی الرفیق فی ھذا الطریق، کون لوگ اس میں رفیق ہیں، ساتھی کون ہیں اس راستے میں، اس پر متنبہ کیا جا رہا ہے. وَأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، کیونکہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ملتی ہے نا. اهدنا الصراط المستقیم، آپ دعا کیا کرتے ہیں اللہ سے کہ مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پر تیرا انعام، جس پر تو نے انعام کیا، جس پر تو نے انعام کیا ہے اللہ، وہ کون ہے؟ یہ سورہ نساء کی آیت سے پتہ چلتا ہے. اور وہ چار قسم کے لوگ ہیں. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبیوں کا راستہ، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ. اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے علم نافع اور عمل صالح کو جمع کیا. علم نافع وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا اپنے رسول پر، اور اس کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے حکم کے مطابق عمل صالح کیا. یہی ہے صراط مستقیم پر چلنا. ٹھیک ہے.
وَأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ لِيَزُولَ عَنْ سَالِكِ هَذَا الطَّرِيقِ وحشة التفرد عن أهل زمانه إذا استشعر أن رفقته على هذا الصراط الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحين. انسان جب یہ دیکھے کہ اس کے رفیق کون ہے اس راستے میں، اس راستے پر اور چلنے والے کون ہیں اس کے ساتھ، تو اس کے دل سے یہ وحشت ختم ہو جائے گی کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس راستے کو اختیار کرنے والے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اس کے بعد آگے اگلے درس میں کریں گے۔ ثم اورد الشیخ رحمہ اللہ فیما یلی نماذج من الكتاب والسنہ تشتمل على اثبات اسماء اللہ وصفاته وفیما یلی ایراد ذلك۔ پھر شیخ نے جو بیان کیا وہ کتاب و سنہ سے اللہ کے اسماء و صفات کو ذکر کیا ہے، اور وہ آگے بیان ہوگا انشاءاللہ اگلے درس سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔